البتہ اس میں اگرچہ وقت تو زیادہ صرف ہو رہا ہے، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں۔ میں نے اپنے گزشتہ جمعے کے خطبے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ایسا ہوا کیوں؟ کیا حادثہ پیش آیا؟ در حقیقت یہ حادثہ ایک رد عمل ہے اس غیر معقول، غیر منطقی اور استبدادی مذہب کا جو کرسچینٹی کے نام سے دنیا میں چلا، لیکن حقیقت میں پالزم تھا، کرسچینٹی نہیں، اور پھر اس نے پاپائیت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا یہ رد عمل ہے۔ میں تفصیل سے پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو وہی تھا کہ جو تمام انبیاء کا دین ہے، دین میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، شریعتوں میں کچھ فرق و تفاوت ہوتا رہا ہے، تفصیلی احکام میں دین ایک ہے۔ آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام دین میں کوئی فرق نہیں، دین ایک ہی ہے۔ حضرت مسیح کا دین بھی وہی تھا، وہی تعلیمات دے کر گئے۔ شریعت انجیل میں تھی نہیں، اس لیے کہ شریعت ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت ہی ابھی چل رہی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، متی کی انجیل میں جو بہت ہی اہم واعظ ہے، تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے پوری مواعظ کی تاریخ میں اس سے اونچا واعظ نہیں ممکن، میرا اپنا اندازہ یہ ہے۔ سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا واعظ، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں۔ لیکن اب آئرنی آف فیٹ کہیں، یہ دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ انجیل پڑھی جا رہی ہے، آج بھی گاسپل ہے، لیکن پال نے شریعت کو ساقط کیا، توحید کو تثلیث سے بدلا، انکارنیشن کا عقیدہ، پھر یہ کہ کفارے کا عقیدہ۔ مسیح تو اپنے تمام ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چڑھ چکا، لہذا اب کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، میں نے جمعے میں تفصیل سے بیان کیا کہ مذہب کا تعلق عقل سے بھی منقطع اور عمل سے بھی منقطع۔ تو مذہب کیا رہ گیا؟ ایک ڈوگما رہ گیا، تو صرف ایک عقیدہ ہے۔ عقل سے اس لیے منقطع کہ تثلیث کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں فراہم کی جا سکتی۔ تین میں ایک، ایک میں تین، ایک گورکھ دھندا ہے جس کے لیے کوئی عقل میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ مذہب کا کوئی تعلق عقل سے نہیں، بات ختم ہو گئی، عقل سے اس کا تعلق کاٹ دیا۔ شریعت ختم ہوئی، عمل سے بھی تعلق ختم ہو گیا۔ لے دے کر ایک مورل تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم، وہ دنیا کے تمام مذاہب کا مشترک ایک معاملہ ہے، اس کا کوئی خاص کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، یہ تو سب کی، یہ تو نوع انسانی کی ایک مشترک متاع ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب شریعت ساقط ہو گئی تو ایک خلا پیدا ہوا، اس خلا کو پر کیا پوپ نے کہ اب اسے اختیار ہے جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے لازم کر دے، جس چیز کو چاہے ممنوع کر دے۔ یہ جو اختیار آ گیا حلت و حرمت کا پوپ کے ہاتھ میں، اس سے یہ ایک مذہب وجود میں آیا جس نے شدید استبدادی شکل اختیار کی ہے۔ اور استبداد کا تو رد عمل پھر ہوتا، رد عمل جب ہوا تو جب لوگ اس استبداد کے شکنجے سے آزاد ہوئے، انہوں نے مذہب کو اٹھا کے پھینک دیا، پورے کے پورے مذہب کو۔ یہ صلاحیت نہیں ہوتی عام طور پر لوگوں میں کہ پھر وہ اس وقت تجزیہ کریں اس میں صحیح چیز کیا تھی، غلط کیا تھی۔ غصے میں آ کے جب کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی معاشرہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ وہ ایک ہی را کے اندر اور پورے کے پورے معاملے کو بہا کر لے جانے والی بات ہے۔ نتیجتاً جب سائنس اور فلسفہ یورپ میں اب ڈیولپ ہوا ہے تو اس کی بنیاد میں اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، روح کا انکار، یہ گویا کہ اس کی جڑ میں پیوست ہے۔ اس کی بھی جو بڑی پیاری انہوں نے تاریخی وضاحت لکھی ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا جو ویڈیو بن رہا ہے ہم اسے اصل میں استعمال کریں گے کہ آئندہ پھر کبھی ضرورت پیش نہ آئے کہ میں خود اس طریقے سے اس کی وضاحت کروں اور یہ چیزیں اس کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائیں، اس کو ذریعہ ہم بنا سکیں آگے اس بات کی وضاحت کے لیے۔ دیکھیے چشتی صاحب نے وہیں لکھا ہے صفحہ 29 پر، تاہم قارئین کی خاطر ذیل میں اجمالی طور پر کچھ اشارات درج کیے دیتا ہوں۔
جہاں پہلی جو عبارت ہم نے پڑھی تھی وہ دلالت کرتی ہے ان کے فلسفے کے مطالعے کی وسعت پر، وہاں یہ تاریخ مذہب خاص طور پر کرسچینٹی کے پوری تاریخ کا جو مطالعہ ہے ان کا، اب یہ دیکھیے چند نکات میں لائے۔ اس میں پہلی بات انہوں نے بیان نہیں کی جو میں نے جمعے میں بیان کی تھی کہ پال نے ایک تبدیلی اور کی تھی حضرت مسیح کی تعلیم میں۔ حضرت مسیح تو یہ فرما کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، اور اپنے شاگردوں کو انہوں نے ہدایت دی تھی، یہ بھی انجیل میں موجود ہے کہ تمہیں تبلیغ کسی غیر اسرائیلی کو نہیں کرنی، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ تو الفاظ آج بھی ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن اس نے پال نے یہ تبلیغ کا دائرہ مسیحیت کا جو ہے بقول یعنی یہ عام طور پر مسیحیت جسے کہا جاتا ہے جو حقیقت میں پالزم ہے، اس دور میں اس حقیقت کو دی 100 کے مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے خوب واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ اصل تعلیمات مسیح کی وہ نہیں تھی جو آج مسیحیت کے نام سے مسیحیت کے عنوان سے پیش کی جا رہی تھی۔ انہوں نے دائرہ وسیع کیا، جینٹائلز جو تھے غیر اسرائیلی لوگوں کے اندر بھی تبلیغ۔ تو ابتدا میں تو رومی شہنشاہیت کا دور تھا وہ، اور وہ تھے بت پرست، شدید قسم کے بت پرست۔ انہوں نے بہت مظالم کیے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو ایمان لائے، اور بہت عرصے تک جہاں پال کے ماننے والے چلتے رہے وہاں حضرت مسیح کی صحیح تعلیمات کے پیروکار بھی باقی رہے۔ ہوتے ہوتے وہ صحیح تعلیمات والے جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے، اور پھر عیسائیت صرف پالزم کا نام بن کر رہ گئی۔ تو تقریباً 300 برس تو اس حال میں گزرے ہیں کہ شدید ترین پرسیکیوشن کا سامنا رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں قیصر روم کانسٹنٹائن قسطنطین اس نے اس کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ یہ ٹوٹل کنورشن ہوئی ہے رومن امپائر کی ٹورڈز کرسچینٹی اور پالزم ٹو بی مور ایکزیکٹ۔ اس کے بعد بھی 200 برس تک بڑی ایک کشمکش چلتی رہی، اور ایک طرف کیونکہ یونان وہ تو فکر کا، فلسفے کا، سائنس کا گہوارہ تھا، اب وہ باتیں کرتے تھے عقلی، وہ عقلی باتیں اعتراض بنتی تھی عیسائیت پر، تو ایک کشمکش جب چلی عقل اور ڈوگما کے درمیان، سائنس کے حوالے سے بھی لوگ اعتراض کرتے تھے کیا باتیں تم مانتے ہو، اور عقل اور منطق کے اعتبار سے بھی یہ بیان کرتے تھے۔ تو سن 529 میں جسٹینین نے، اب یہ پڑھیے الف یہاں سے، یہ اس سے پہلے کا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ جب جسٹینین قیصر روم نے یہ دیکھا کہ حکمائے یونان نصرانیت کے خلاف عقل عقائد پر فلسفیانہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو اس نے تنگ آ کر 529 میں اپنے قلم رو میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا، اور تمام فلاسفہ اور حکماء کو جلا وطن کر دیا۔ اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسائے روم کے اساقف اعظم یعنی پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی کلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا اسے کلیسا سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دے دیا جائے گا، یعنی جیتے جی اچھوت اور بعد وفات اس کا لاشا بے گور و کفن۔ یہ استبداد ہے جو عقل اور سائنس اور فلسفے اور فکر کے خلاف وہاں شروع ہوا، اس لیے کہ ڈیفینڈ کرنا ہے ایک ایسے عقیدے کو، ایسے ڈوگما کو کہ جو معقول نہیں ہے، ریشنلزم کی جو بھی کرٹیسزم ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے، یعنی اجنبیوں کو تو جسٹینین نے یہ کہہ کر کہ تمام یونان کے فلسفی اور یہ جو حکمت ہے اس کا پڑھنا پڑھانا ممنوع، اور یہ سب جلا وطن ہو جائیں، میری مملکت سے باہر نکل جائیں۔ اچھا جو کچھ تھوڑے بہت جراثیم رہ گئے تھے اپنوں میں، عیسائیوں میں، ان کی وہ پوپ کی طرف سے جب آ گیا، ڈیکری آ گئی، اس کا فرمان آ گیا، تو اس کا بھی دروازہ بند کر دیا کہ دیکھ لو اگر ذرا بھی زبان کھولی تو اچھوت بنا دیے جاؤ گے، ملعون اور مقاطعہ، بائیکاٹ۔ اجانب اور اقارب یہ دونوں اس لیے کہا انہوں نے، دونوں کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد کلیسائے روم نے خلاف عقل عقائد، اس میں جو نوٹ ہے ان کا، مثلاً یہ خلاف عقائد، عقل عقائد کیا ہے، ڈوگماز۔ نمبر 1 مثلاً وہ تثلیث جس کی روح سے خدا بیک وقت و بیک جہت اور بیک حیثیت و بیک اعتبار ایک بھی ہے اور 3 بھی ہے، نیز وحدت بھی حقیقی ہے اور تثلیث بھی حقیقی ہے۔ اب کیسے بتائیں اس کو؟
نمبر 2 تجسم، انکارنیشن، جس کی روح سے کلام لوگوس جو خدا کے ساتھ بھی ہے اور خدا بھی ہے مجسم ہو کر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جین، یسوع نے اگرچہ وہ خدا تھا اور خدا کی صورت میں تھا، بوجہ غائب فروتنی، ہیوملٹی، اپنے آپ کو الوہیت سے معرہ قرار دیا اور غلام کی حیثیت اختیار کر لی اور صلیبی موت گوارا کر لی۔ دال، یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے پیدائشی گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ ہے وہ 4 ان کے ڈاگماز جن کو چشتی صاحب نے کہا ہے کہ خلاف عقل عقائد کے ساتھ حسب ذیل احکام واجب الاذعان بھی نافذ کر دیے۔ وہ تو 4 عقیدے ہیں، ان کا ماننا لازمی، اینڈ اوور اینڈ ابو دوز 4 یہ کمانڈمنٹس ہیں، 4 ڈیکریز ہیں۔ نمبر 1، معیار حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی حمایت۔ نمبر 2، ہر پوپ معصوم عن الخطا اور مطاع ہے، معصوم ہے وہ، he cannot err، یعنی انفیلیبلٹی۔ اگر آپ ذرا سا بھی بیدار مغزی کے ساتھ میری بات یہ سن رہے ہو اور اس وقت مطالعہ کر رہے ہو تو آپ کا ذہن لازماً منتقل ہوا ہوگا، یہی ہے شیعیت اور اس کا امامت معصومہ کا تصور، جو اگرچہ اس وقت ہمارے شیعوں میں تو موجود نہیں ہے، اس لیے کہ امام حاضر نہیں ہے، غائب ہے۔ ان کا تو 12ویں امام جو تھے بقول ان کے، وہ اس خیال سے 11ویں امام جو تھے انہوں نے انہیں ایک چھپا دیا تھا کسی کیو میں، کسی غار میں، کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ اب وہ امام مہدی کہلاتے ہیں ان کے، اور وہ وہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے۔ تو گویا کہ 1200 برس سے وہ بھی اب امام کے بغیر ہیں، ان کا امام غائب ہے، اس لیے بات واضح نہیں ہوتی۔ اصل شیعت جو ہے وہ در حقیقت اسماعیلیت ہے، ان کا امام حاضر ہے اور ان کا امام جو ہے وہ انفیلیبل ہے، معصوم عن الخطا، کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اور ان کے امام کو حق حاصل ہے قرآن کی جس چیز کو چاہے وہ باطل قرار دے دے، اللہ کے جس حکم کو چاہے وہ منسوخ کر دے، جو حکم چاہے اپنی طرف سے کر دے۔ تو در حقیقت ہمارے ہاں وہ پاپائیت اور یہ سارا جو مذہبی فکر تھا پال کا، اس کا مظہر ثانی یوں سمجھ لیجئے، جو ہمارے ہاں ہوا ہے اسی کا ریپلیکا ہے، یہ اسی کی کاپی ہے۔ اور وہ بھی در حقیقت ایک یہودی نے سازش کے طور پر حضرت مسیح کے تعلیم کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا، اور یہ بھی عبداللہ ابن سبا یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے۔ تو یہ 4 چیزیں پڑھ لیجئے۔ معیار حق و باطل بائبل نہیں ہے بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد چرچ، کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی جماعت۔ نمبر 2، ہر پوپ معصوم عن الخطا اور مطاع ہے، اس لیے اس کے احکام میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3، مذہب اور مذہبی عقائد میں عقل کو مطلق دخل نہیں ہے، بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو، زبان پوپ کو نقارہ خدا سمجھو۔ یہ بھی وہی اکبر الہ آبادی ہیں، ان کے بارے میں چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے اور اقبال کے دونوں کے مرشد معنوی۔ یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کے انتقال پر جو تعزیتی خط لکھا تھا ان کے بیٹے کو، اس میں یہ الفاظ تھے کہ آپ کے والد مرحوم میرے مرشد معنوی تھے، میں انہیں اپنا مرشد مانتا ہوں۔ تو اقبال کے در حقیقت 2 مرشد ہیں ان کے اپنے قول کے مطابق، ایک پیر روم مولانا رومی اور دوسرے اکبر الہ آبادی۔ بدقسمتی سے اکبر الہ آبادی مشہور ہوئے ہیں صرف مزاحیہ اپنے اشعار کے حوالے سے، ورنہ ان کے ہاں بڑی گہری حکمت ہے، بہت گہرا تصوف ہے، بہت گہرا فلسفہ، بہت سادہ زبان میں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث تھی۔ بہرحال دیکھیں یہاں کس خوبصورتی سے بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو۔ اب وہ جو پرانی کہاوت چلی آ رہی تھی کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، وہ خلق نکال کے پوپ، زبان پوپ کو نقارہ خدا سمجھو، جو زبان پوپ سے جو نکل آئے بس وہی اللہ کی بات ہے، وہی حق ہے۔ نمبر 4، کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے۔ نمبر 5، پوپ اور کلیسا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ نمبر 6، کلیسا کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ سمجھیے کہ جیسے برہمنوں نے اپنے مقام کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ ایکسکلوسیو رائٹس اپنے لیے اختیار کر لیے تھے، شودروں کا تو خیر حق یہ بھی نہیں تھا کہ وہ
وید کا کوئی لفظ سن بھی سکے. اگر کوئی شودر جو ہے اس کے کان میں کہیں سے گزرتے ہوئے کوئی وید کا کوئی لفظ بھی پڑ گیا تو اس کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دیا جائے گا اور اس کی سماعت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی. تو اس قسم کے جو ہیں انہوں نے ایک بدترین قسم کی جسے تھیوکریسی کہا جاتا ہے وہ وجود میں آئی. اس تھیوکریسی کا رد عمل ہے پھر اب یہ بھی پڑھ لیجئے دال. 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں اندلس کے مشہور فلسفی ابن رشد، اور یہ یورپ میں کہلاتے ایوروس، ابن رشد متوفی 1168 عیسوی کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہو گیا، اور 15ویں صدی میں اس کی تمام تصانیف اٹلی اور فرانس کی یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم میں شامل ہو گئیں. یہ کیسے ہوا یہ بھی یہاں نہیں لکھا انہوں نے، وہ بات سمجھ لیجئے کہ دور بنو عباس میں مسلمانوں نے، خلفاء جو عباسی ہیں، انہوں نے علم کی سرپرستی کی. انہوں نے یونان سے جو بھی فرار ہو کر آئے تھے فلسفی، حکیم، سائنسدان، ان سب کو بہت ان کا اعزاز کیا، اکرام کیا. تمام کتابیں جو ہے وہ گریک سے عربی کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئیں. اس سے وہ علم، سائنس، فلسفہ، منطق، یہ اس کا ایک سیلاب آ گیا. یہی سیلاب پھر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں داخل ہو گیا. اب ہسپانیہ، اس کی قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں، جیسے ہمارے نوجوان جاتے رہے، اب 100 برس ہونے کو آئے ہیں کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا تھا یورپ جاتا تھا، انگلستان جاتا تھا. یہ اس کے کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اب وہ امریکہ سب سے بڑا علم کا مرکز بنا ہے، لوگ جاتے ہیں. ایسے ہی یہ جو 3 ممالک قریب ترین ہیں سینٹرل یورپ کے، جرمنی، فرانس اور اٹلی، ان سے نوجوان جاتے تھے قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے. وہاں سے وہ ساری انفیکشن لے کر آئے علم کی اور فلسفے کی اور منطق کی اور حکمت کی. اب یہاں پر ان کے ذریعے سے جو یہ یورپ کے یہ ممالک ہیں، ان کے اندر اب شروع ہوا وہ پھر دوبارہ علم کا ایک چرچا، تصادم شروع ہو گیا. پھر یہ در حقیقت اس کا ذکر کر رہے ہیں. ان تصانیف کی بدولت یورپ 1000 سال بعد ارسطو کے فلسفے سے واقف ہوا، اور اس کی وجہ سے یورپ میں 16ویں صدی میں 2 تحریکیں رونما ہوئیں جن کا نام احیاء العلوم، رینیسنس، اور اصلاح کلیسا یعنی ریفرمیشن ہے. چنانچہ رومن کیتھولک کلیسا، جس کے خلاف لوتھر نے صدائے احتجاج بلند کی، اس بات کا معترف ہے کہ لوتھر بڑی حد تک ابن رشد کے فلسفے سے متاثر ہوا تھا. میری تحقیق بھی یہی ہے کہ لوتھر کے دماغ میں کلیسا کی اصلاح کا خیال ابن رشد کی تصانیف کے مطالعے سے پیدا ہوا. اب یہ جو رینائسنس ہوا ہے، تحریک احیاء العلوم، تو نئے علم جب اب مدون ہوئے اور ترقی ہوئی اور سائنس بڑھی، تو اس میں ایک رد عمل کے طور پر نفرت حقیقت میں تو ہونی چاہیے تھی پاولزم کے خلاف، چرچ کے خلاف، لیکن یہ کہ جذبات تو اندھے ہوتے ہیں، اور جذبات میں آ کر جو بھی انسان قدم اٹھاتا ہے اس میں وہ، جس کو کہا جاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو وہ جو بنیادیں تھیں ان سب کو انہوں نے پامال کیا. خدا، آخرت، وحی. میں اسے یوں کہا کرتا ہوں کہ جب آدمی بہت زیادہ کسی رد عمل کا شکار ہو جائے تو وہ صرف بلبل کو نہیں مارتا، بلکہ جس ٹہنی پہ بلبل بیٹھا اسے بھی کاٹتا ہے. اور یہی حال اس وقت جو ہے سندھ میں ہوا ہے. سندھ میں جو یہ سندھی نیشنلزم کی تحریک ابھری ہے، میں نے اس کا جب موازنہ کیا ہے بنگالی نیشنلزم کی تحریک سے تو ایک فرق مجھے نظر آیا. بنگال میں بھی رد عمل تھا ویسٹ پاکستان کی ڈومینیشن کا، لیکن چونکہ وہ ایک علیحدہ خطہ تھا اس کا سیپریٹ ہو جانا آسان تھا. تو سیپریٹسٹ جو موومنٹ تھی اس نے صرف مغربی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اسلام کے خلاف نہیں کیا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن سندھ میں جب تحریک اٹھی ہے سیپریٹسٹ، تو اس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کی ہے کہ نظریہ پاکستان یا پاکستان کے تصور کے خلاف اقدام کرے، بلکہ اس نے مذہب کو اپنا ہدف بنایا. اس لیے کہ مذہب کی ٹہنی پر یہ بلبل چہچہاتا ہے پاکستان کا، ٹہنی کٹے گی تو یہ بلبل ختم ہوگا. یہ ہے فلسفہ. اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ شدید تر ہے یہ تحریک اپنے اصول کے اعتبار سے، اپنے آغاز کے اعتبار سے بنگلہ دیش کی تحریک سے کئی گنا زیادہ یہ مضر ہے. اس لیے کہ یہاں تو مذہب پر پھر حملہ ہوا ہے، اور یہ محسوس کیا جی ایم سید نے کہ جب تک مذہب کی گرفت کمزور نہیں پڑتی ہے پاکستان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ مذہب کے نام پر وجود میں آیا. تو یہ ہے در حقیقت فرق. اسی کی مثال یہ ہے کہ یورپ میں پھر جب علوم کی نئی تدوین ہوئی ہے اور سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے مذہب کا قلع قمع کیا ہے،
اور مذہب کے خلاف ایک رد عمل اور ریئیکشن کے نتیجے میں یہ جدید تہذیب وجود میں آئی ہے، جس کے ہم نے یہ بنیادی نقطۂ نظر کو ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں پیور سائنٹیفک جو ہے بات کوئی اگر کرے گا سائنسدان تو کہے گا صاحب ہم نہ انکار کرتے نہ اقرار کرتے، ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے روح ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے موت کے بعد کوئی زندگی ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ بہرحال یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس جو ہے اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھتی، یہ آپ جانے، فلسفی جانے، اہل مذہب جانے، اٹس ناٹ اوور ڈومین۔ ہم تو ان پر کائنات یہ تو ہے نا آخر، اس کو ہم دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، اس کو ناپیں گے، اس کی پہنائیوں کی سیر کریں گے، جائیں گے۔ اسی طریقے سے جسم یا مادہ اب یہ ہے، بالفعل ہے، اس کی بہتری، اس کی بھلائی، اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کو استعمال کرنا بہتر سے بہتر انداز میں، جو موسٹ پروڈکٹیو انداز ہو، اور یہ کہ حیات دنیاوی اس کی بہتری، اس کو معاشرہ اچھا ہو، سب کو کھانے کو ملتا ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، یہاں ظلم نہ ہو، یہ کام کرنا ہے تو ساری توجہ جو ہے اس پر مرتکز ہوتی۔ یہ در حقیقت نتیجہ ہے، اور نوٹ کر لیجئے، اس کو میں پرسوں کے جمعے کے اپنی تقریر میں پھر مزید نمایاں کروں گا کہ سورہ کہف میں چونکہ اسی کا تذکرہ ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ تہذیب جو اس وقت دنیا میں ہے، آج میں بھول گیا لانا، ورنہ آج جو نوائے وقت میں آیا ہے، جو عبدالرشید صاحب ایک کالم لکھا کرتے ہیں، میاں عبدالرشید صاحب، تو جو تصنیف ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی، اس سے ایک اقتباس اس میں آیا ہے، علامہ اقبال کی ایک تقریر ہے 1931 کی جو انہوں نے لندن میں کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1907 میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ تہذیب جو ہے یہ خودکشی کرے گی، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، لیکن یہ کہ مجھے خود بھی اس وقت تک پوری طرح اندازہ نہیں تھا، ایک شعر تو میں نے کہہ دیا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ چند ہی سالوں کے بعد جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ میری پیشن گوئی درست تھی۔ اس کے بعد ایک اور جنگ عظیم ہو چکی ہے، اور میں چونکہ آج کل جو جمعے میں بیان کر رہا ہوں سورہ کہف کا کہ کچھ مضامین، اس میں حوالہ بھی دے رہا ہوں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے خاص طور پر ان آیات جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے یہی بات کہی ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، ایک بہت بڑی جنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، خاص اس کے لیے خبردار کرنا ہے۔ اور وہ جنگ عظیم اصل تو وہ ہے جو تیسری جنگ عظیم آئے گی، دوسری جنگ عظیم میں تو ایک ایٹم بم نے معاملہ چکا دیا تھا، اب اگر کہیں ٹکراؤ ہوا تو جب وہ ہزاروں ایٹم بم جو ہے گریں گے اس کرۂ ارضی پر تو کیا ہوگا، اس کے لیے جو الفاظ ہے 7ویں نمبر آیت میں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے بالکل بلیا بیچ کر کے رکھ دیں گے، زمین چٹی نکل آئے گی، کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ تو یہ قیامت کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جہاں بھی کہیں یہ ایٹمک وار ہوئی تو یہی ہوگا، حیات کا کوئی وجود نہیں رہے گا آس پاس۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، اور یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ یہ تہذیب در حقیقت وہی مادی تہذیب، اور جو رد عمل ہے اس عقیدہ ولدیت کا، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دے کر تثلیث جیسا ایک خالص غیر منطقی اور غیر معقول عقیدہ ایجاد کیا گیا، جو اس کے بعد پھر یہ کہ پاپائیت کا نہایت مستبد نظام دنیا کے اندر آیا، اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا کہ مذہب اور روحانیت کی نفی ہو گئی، مادی ترقی انسان کی آسمان تک پہنچ رہی ہے، مذہب اور روحانیت کا جو ہے بالکل جنازہ نکل چکا ہے۔ یہ گیپ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ در حقیقت یہ عذاب الہی جو ہے اس نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اب کوئی بہت بڑی جنگ جو ہے وہ نوع انسانی کا مقدر بنے گی۔ 2 بن چکی ہیں اس صدی کے اندر، تیسری اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب وہ ٹریگر جو ہے، بات تو صرف معمولی سی ہوتی ہے، پہلی جنگ عظیم بھی ایک معمولی سے واقعے پہ شروع ہو گئی تھی، اسی طریقے پر بڑی جنگیں دنیا میں جو ہیں بڑے چھوٹے واقعات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو واللہ عالم، بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھ دیا ہے کہ یہ سارا تہذیب کا اس رخ پر مڑ جانا یہ در حقیقت ایک طویل تاریخی پس منظر اپنے پیچھے رکھتا ہے، اور وہ عیسائیت کا عقیدہ اور اس کے نتیجے میں مذہب۔ جن صدیوں میں ہم مسلسل انحطاط کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک وہی صدیاں تھیں جن میں یورپ نشأت جدیدہ کی ایک نئی تحریک کے سہارے ابھر رہا تھا۔ اس تحریک کا آغاز ہی میں
دور متوسط کے عیسائی مذہب سے تصادم ہوا، اور یہ تصادم ایک ایسے افسوسناک نتیجے پر ختم ہوا جو نہ صرف یورپ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے غارت گر ثابت ہوا۔ پرانے زمانے کے عیسائی متکلمین نے اپنے مذہبی عقائد کی اور بائبل کی تصور کائنات و انسان کی پوری عمارت یونانی فلسفہ و سائنس کے نظریات، دلائل اور معلومات پر تعمیر کر رکھی تھی، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان بنیادوں میں سے کسی کو اگر ذرا سی بھی ٹھیس لگ گئی تو یہ پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی اور اس کے ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ نہ کسی ایسی تنقید و تحقیق کو گوارا کرنے کے لیے تیار تھے جو یونانی فلسفہ و سائنس کے مسلمات کو مشتبہ بناتی ہو، نہ کسی ایسے فلسفیانہ تفکر کو برداشت کر سکتے تھے جو ان مسلمات سے ہٹ کر کوئی دوسری ایسی فکر پیش کر سکتی ہو جس کی وجہ سے اہل کلیسا کو اپنے علم کلام پر نظر ثانی کرنی پڑ جائے، اور نہ کسی ایسی علمی تحقیقات کی اجازت دے سکتے تھے جس سے کائنات و انسان کے بارے میں بائبل کی دی ہوئی اور متکلمین کی مانی ہوئی تصویر کا کوئی جز غلط ثابت ہو جائے۔ اس طرح کی وہ ہر چیز کو مذہب کے لیے اور مذہب پر بنے ہوئے پورے نظام تمدن و سیاست و معیشت کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس جو لوگ نشأت جدیدہ کی تحریک اور اس کے محرکات کے زیر اثر تنقید، تحقیق اور دریافت کا کام کر رہے تھے، انہیں قدم بقدم اس فلسفہ و سائنس کی کمزوریاں معلوم ہو رہی تھیں جن کے سہارے عقائد و کلام کا یہ پورا نظام کھڑا ہوا تھا۔ مگر وہ جوں جوں اس میدان میں آگے بڑھتے تھے، اہل کلیسا اپنے مذہبی اور سیاسی اقتدار کے بل بوتے پر روز بروز زیادہ سختی کے ساتھ ان کی راہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آنکھوں کو پچھلے زمانے کی مانی ہوئی حقیقتوں کے خلاف بہت سی چیزیں روز روشن میں نظر آ رہی تھیں، مگر اہل کلیسا کو اصرار تھا کہ ان مسلمات پر نظر ثانی کرنے کے بجائے دیکھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ دماغوں کو بہت سے ان نظریات میں جھول محسوس ہو رہا تھا جن کو پہلے محض عقائد کی اٹل دلیل سمجھا گیا تھا، مگر اہل کلیسا کہتے تھے کہ ان دلائل پر غور و فکر کرنے کے بجائے ان دماغوں کو پاش پاش کر دینا چاہیے جو ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ اس کشمکش کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید علمی بیداری میں اول روز ہی سے مذہب اور اہل مذہب کے خلاف ایک ضد سی پیدا ہو گئی، اور جوں جوں اہل مذہب کی سختیاں بڑھتی گئیں یہ ضد بھی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی۔ یہ ضد صرف مسیحیت اور اس کے کلیسا ہی تک محدود نہ رہی بلکہ مذہب فی نفس ہی اس کا ہدف بن گیا۔ علوم جدیدہ اور تہذیب جدید کے علمبرداروں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب بجائے خود ایک ڈھونگ ہے، وہ کسی عقلی امتحان کی ضرب نہیں بن سکتا، اس کے عقائد دلیل پر نہیں بلکہ اندھے اوہام پر مبنی ہے۔ علم کی روشنی بڑھنے سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے۔ پھر جب علم کے میدان سے آگے بڑھ کر سیاست اور معیشت اور نظام اجتماعی کے مختلف میدانوں میں یہ کشمکش پھیلی اور اہل کلیسا کی حتمی شکست کے بعد تہذیب جدید کے علمبرداروں کی قیادت میں ایک نئے نظام زندگی کی عمارت اٹھی، تو اس سے دو اور نتیجے برآمد ہوئے جنہوں نے آنے والے دور کی پوری انسانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک یہ کہ نئے نظام زندگی کے ہر شعبے سے مذہب کو عملاً بے دخل کر دیا گیا اور اس کا دائرہ صرف شخصی عقیدہ و عمل تک محدود کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ بات تہذیب جدید کے بنیادی اصولوں میں داخل ہو گئی کہ مذہب کو سیاست، معیشت، اخلاق، قانون، علم و فن، غرض اجتماعی زندگی کے کسی شعبے میں بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ وہ محض افراد کا شخصی معاملہ ہے۔ کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں خدا اور پیغمبروں کو ماننا چاہے تو مانے اور ان کی دی ہوئی ہدایات کی پیروی کرنا چاہے تو کرتا رہے، مگر اجتماعی زندگی کی ساری اسکیم اس سوال سے قطع نظر کر کے بننی اور چلنی چاہیے کہ مذہب اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے اور کیا ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرے یہ کہ تہذیب جدید کی رگ رگ میں خدا بیزاری اور لا مذہبیت کی ذہنیت پیوست ہو گئی۔ علوم و فنون اور ادب کا جو کچھ بھی ارتقا ہوا اس کی جڑ میں وہ ضد برابر موجود رہی جو علمی بیداری کے آغاز میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے خلاف پیدا ہو چکی تھی۔ اس فکری غذا سے پرورش پائی ہوئی تہذیب جہاں جہاں پہنچی وہاں انداز فکر یہ ہو گیا کہ مذہب جو چیز بھی کرتا ہے، خواہ وہ خدا اور آخرت اور وحی اور رسالت کا عقیدہ ہو یا کوئی اخلاقی و تمدنی اصول
बहरहाल वो शक का मुस्तहिक है। उसकी सेहत का कोई सबूत मिलना चाहिए और न मिले तो उससे इनकार किया जाना चाहिए। उसके बरक्स हर वो चीज जो दुनियावी उलूम व फनून के असातिज़ा की तरफ से आए वो मान लेने के मुस्तहिक है, इल्ला ये कि उसके गलत होने का कोई सबूत मिल जाए। ये अंदाज़े ख्याल मगरिब के पूरे निज़ाम फ़िक्र पर असरअंदाज हुआ और उसने सिर्फ इल्म व अदब ही को मजहबी नुक्ता नज़र से मुनहरिफ नहीं कर दिया, बल्कि वो तमाम इज्तिमाई फ़लसफ़े और इज्तिमाई निज़ाम जो इस निज़ाम फ़िक्र की बुनियाद पर बने हुए हैं, अमलन खुदा परस्ती के तख़य्युल से खाली और आखिरत के तसव्वुर से आरी हैं।